کدھر منسوب کرتا ہے؟ عمل کی طرف منسوب کرتا ہے یا سبب کی طرف منسوب کرتا ہے؟ یوں کہو کہ اللہ نے کیا تھا، اس عمل پر کیا ہے۔ حضرت فرماتے تھے جب بھی مسلمان اپنی کامیابی کو کسی عمل سے جوڑے گا تو اس سے عمل کا یقین بڑھے گا، اس سے عمل کا یقین بڑھے گا، اور جب بھی کسی کامیابی کو سبب سے جوڑ دے گا تو اس کو امید اور اس کا یقین سبب سے بڑھ جائے گا۔ کسی آسان بات ہے۔ جو نتائج کو اسباب سے جوڑتے ہیں ان میں اسباب کا یقین بڑھتا ہے، جو نتائج کو حکام سے جوڑتے ہیں انہیں حکام سے یقین بڑھتا ہے، جو نتائج کو اعمال سے جوڑتے ہیں انہیں اعمال کا یقین بڑھتا ہے۔ اتنی آسان بات ہے۔ جب کئی کامیابی مل جاتی ہے نا، خیال بھی نہیں آتا کہ میں نے آج 24 گھنٹے میں کون سا عمل خیر کیا تھا جس کی وجہ سے یہ کامیابی ہوئی۔ جی ہاں، اسباب کا ایسا پردہ پڑا ہوا ہے ہم پر کہ جو بھی کامیابی آتی ہے اس کامیابی کو سبب سے نہیں جوڑتے۔ رات تہجد پڑھی تھی، اللہ سے دعا کی تھی، رات تہجد پڑھی تھی، اللہ سے دعا کی تھی، پورا دن گزر گیا، رات کو جا کر ایک کامیابی آئی، اور آئے گی وہ کامیابی کسی نہ کسی سبب کے ذریعے سے، کامیابی آئے گی کسی نہ کسی سبب کے راستے سے۔ بس اللہ یہ دیکھیں گے کہ یہ صبح رات کی قیام، رات کی تہجد کی دعا کو اس وقت اس کامیابی کو اس دعا سے جوڑتا ہے، یا کامیابی کو کسی وکیل سے یا کسی وزیر سے یا کسی سبب سے جوڑتا ہے۔ اگر یوں کہے اللہ نے اس عمل پر، اس دعا پر یہ کامیابی دی ہے، تو خود بخود روزانہ اس کا یقین عمل پر بڑھتا رہے گا۔ ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے یہ بات تو آج صاف ہو گئی، یہ بات تو آج صاف ہو گئی کہ مسلمان کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ سبب پر کوشش کر کے کہے کہ مجھے امید اللہ سے ہے، کہ نا یہ اللہ سے امید کرنے میں جھوٹا ہے، اللہ سے امید کرنے میں جھوٹا ہے، یہ اللہ سے امید کرنے میں جھوٹا ہے۔ سچا تو وہ ہے جو عمل پر محنت کر کے کہے کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ مجھے اس عمل پر کامیاب کر دیں گے۔ جی ہاں، یہ حدیث میں ہے نا کہ وہ شخص عاجز ہے جو اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں کیے ہوئے ہیں، اللہ یہ کر دیں گے، اللہ یہ کر دیں گے، اللہ یہ کر دیں گے۔ جی کامیاب وہ ہے جو آخرت والے اعمال کی فکر کرے، وہ عقل مند ہے، وہ عقل مند ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام اور پچھلی امتوں کی کامیابی کے واقعات سنا کرو، تب معلوم ہوگا کہ عمل اور سبب میں کیا فرق ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، 3 آدمی غار میں داخل ہوئے، 3 آدمی غار میں داخل ہوئے، چٹان سر کی، راستہ بند ہو گیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا اے اللہ کسی فرشتے کے ذریعے، کسی جن کے ذریعے کوئی طاقت ہو ایسی کہ دیتی ہے جس کے ذریعے چٹان یہاں سے ہٹا دے۔ ہر ایک